اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنیں گے، جسے سن کے ہمارے ایمان، صبر اور تقوی میں اور مضبوطی قائم ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ملک شام میں ایک قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کا نام سوران تھا۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جس کو زمانہ آج بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے نام سے جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار، خوبصورت اور اپنے قبیلے کے سردار اور نہایت ہی عبادت گزار تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی عزت اور احترام کا مقام یہ تھا کہ آپ جس راستے سے گزرتے، لوگ آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے صبر سے آزماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح اللہ نے اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی امتحان لینا شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد فوت ہو گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کا گوشت گلنے لگا، یہاں تک کہ ہڈیاں نظر آنے لگی۔ یہ دیکھتے ہی دنیا نے اپنا رویہ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت ایوب علیہ السلام کی عزت کیا کرتے تھے، وہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی توہین کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض ہے، اللہ کا عذاب ہے ایوب پر۔ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ ایک گناہ گار انسان ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی حضرت ایوب علیہ السلام سے بات نہ کیا کرتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل مطمئن رہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر کرتے رہے۔ پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بیماری ایوب علیہ السلام کو ہے، کہیں یہ بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اٹھاؤ ایوب کو، اسے ہمارے محلے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر لوگ ایوب علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر کچڑے کے ڈے میں رکھ آتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو آپ کی بیوی لوگوں کے گھر جا کے کام کیا کرتی، جو اجرت ملتی اس سے ایوب علیہ السلام کا علاج کرواتی رہی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 12 ماہ یا 18 ماہ مسلسل ایوب علیہ السلام کی بیماری بڑھتی رہی۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ کی بیماری دور کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ مجھے بتاؤ ذرا، میں کتنی دیر تندرست رہا ہوں؟ تو آپ کی بیوی نے کہا کہ تقریباً 80 سال۔ تو آپ کہنے لگے کہ میں 80 سال تندرست رہا ہوں اور صرف 1 سال آزمائش آئی تو میں اپنی ہمت کو ختم کر دوں؟ جب تک اللہ چاہے گا میں اس کی رضا پر راضی رہوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر جو زخم ہوا کرتے تھے اس میں کیڑے پڑ گئے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ دیتے اور کہتے کہ اے کیڑوں کھاؤ، شاید آپ کا رزق اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بیوی کو کام دینے سے انکار کر دیا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ایوب کی بیوی بھی ہمارے محلے میں آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہو، شاید اسے بھی بیماری لگی ہو اور اس کے ذریعے کہیں ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، اس کو کوئی بھی محلے میں نہیں بلائے گا۔ پھر آپ کی بیوی آپ سے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دی کہ اے اللہ، یقیناً تو رحم کرنے والا ہے، اپنے بندے پہ رحم کر۔ یہ کہنا ہی تھا کہ آواز غیب آئی کہ اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس سے چشمہ نکلے گا اور اسے نہاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے چشمہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس پانی کو ایوب علیہ السلام نے اپنے جسم پر لگایا تو اللہ کی کرم سے ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہو گئی، پھر سے جوان ہو گئے اور اللہ نے آسمان سے سونا برسانا شروع کر دیا، اور اللہ نے آپ کی بیوی کو بھی جوانی بخشی، جس میں سے 23 بیٹے اور 27 بیٹیاں عطا کی۔ آپ پہلے سے زیادہ خوشحال ہوگے کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب بھی امتحان آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کو یاد کرنا اور یہ یقین کرنا کہ زندگی کا اصل نام امتحان ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اللہ اس سے اتنا ہی امتحان لے گا تاکہ جنت میں اسے عظیم مقام عطا کر سکے۔ بے شک وہ عدل فرمانے والا ہے۔